یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر، مغربی تہذیب کو دیکھ کر شاید ہی کچھ ہو۔ آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار، کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا۔ اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستین ہی غائب ہو، جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں، ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے، مولانا آ رہے ہیں، اور شرابیوں کے درمیان، جواریوں کے درمیان، شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے دوپٹے اتار کر کے کھڑی ہے، نمائش کر رہی ہے۔ کیوں بھئی؟ پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے آپ منہ چھپا رہی ہو، ادب سے کر رہی ہو، اچھی بات ہے، اتنا تو رہ گیا کم سے کم۔ لیکن ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا۔ سنو، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو، اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا۔ ارے یہ مولانا لوگ تو دقیانوسی بات کرتے ہیں، یا پرانی باتیں، روشن خیال بنو۔ لڑکیوں کو، لڑکوں کو آپ ٹی شرٹ جینس پہنا دے، میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ لڑکیوں کو پہنا دیا، شارٹ شرٹ پہنا دیے، جینس پہنا دیے، بغیر دوپٹے کے باہر نکال دیا۔ ہم روشن خیال ہے، شکی لوگ تھوڑی ہے۔ یاد رکھنا، جب جب مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاؤ گے، رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا، لڑکیوں کو آوارہ کیا، تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی۔ پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج چرچے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہم کرنے کے قطعاً قائل نہیں ہے، اخبارات میں لکھنے کے قطعاً قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی سروے کر لیا جائے، جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باحیا ہے، کسی قوم کی بیٹی باحیا نہیں ہے، لیکن چند ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کو بدنامی ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے، اگر حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات کیا یاد آ گئی تو عرض کروں۔ آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا؟ سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو، اللہ اکبر، نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو، فلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو۔ واللہ بیٹی ہے، بیٹی 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 کو سمجھا کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے، پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ واللہ کیسی بات ہے، کیسی عظیم بات ہے۔ بیٹی جنت، یہ جنت ہے، لیکن بیٹی نیک ہونی چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہو، آگ کی بیٹی نہ ہو، وہ بیٹی ہونی چاہیے۔ بیٹیوں نے باپ کا سر فخر سے کتنا اونچا کیا ہے۔ اگر میں بیٹی کی حیثیت سے ایک ایسی خاتون کی بات کروں، اللہ اکبر، جن کے بابا سید الانبیاء ہے، تاجدار کون و مکان ہے، قائد المرسلین ہے، سید العالمین ہے، واللہ جب ہم بیٹی کی حیثیت سے نبی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم رشک کرنے لگتے، کاش ہمیں بھی بیٹیاں ہوتی اور ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے، کیونکہ میرے آقا کی بیٹیاں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، رقیہ، تقیہ، راقیہ، ساجدہ، اللہ اکبر، عالمہ غیر معلمہ، ام ابیہا، ملکہ فردوس بری، سیدہ کونین، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا،
ہے، مرد تو مرد ہے، انسان تو انسان ہے۔ میرے نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا، اسی لیے میرے امام یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی طہارت و عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک کہ اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، آخر یہ سید بھی تو دو آنکھ والے ہیں، ایک ناک والے ہیں، دو ہاتھ والے ہیں، دو پیر والے ہیں، ان کی اتنی عزت کیوں ہے کہ کوئی ان سے دشمنی رکھے تو کعبے میں مرے تو بھی جہنم میں جائے؟ کیوں ان میں کیا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے؟ نہیں، یہ سیدوں کی جو ماں ہے نا، جو اصل سید ہیں، سب نسل ہے وہ اصل تھی، اصل سید، اصلی نہیں بول رہا ہوں، اصل سید ہے، توجہ کرنا، ورنہ میرے جانے کے بعد اتنا مت کر دینا کہ اصلی، ہم تو اصلی نقلی والا میٹر ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں سنیوں میں مومن بھی اصلی ہے، نمازی بھی اصلی ہے، نیک بھی اصلی ہے، متقی بھی اصلی ہے، سادات بھی اصلی ہے، پیر بھی اصلی ہے۔ ہم اصلی رکھتے، اصلی مسلک رکھتے، سب اصلی رکھتے۔ جو گندے ہیں پھر وہ ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ اور ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں، اصلی ولی کہاں ملیں گے، اصلی متقی کہاں ملیں گے، اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے؟ میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو، تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے، اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے؟ کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے، صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا۔ کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے۔ حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن، تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا۔ تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ، امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے۔ ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے، اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکلنے نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ، اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے۔ ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے۔ یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں۔ ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی ان جیسی مثال؟ تو جو اند اللہ سادات ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے بفرض، میں یوں ہی جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا، بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں۔ ہاں
ब्याज सुन कर जाते हैं और उसको प्याज बना देते हैं। मसाइल तो होती हैं फिर। हाँ ये भी होना चाहिए, इसलिए डर लगती है। इन दल्ला जो सादत है उन पे जहन्नम हराम है। मरने से पहले अल्लाह उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक देता है। क्यों? निस्बत फातिमा जिनको नसीब हो जाए अल्लाह उन्हें जहन्नम में जाने नहीं देगा, क्योंकि उनकी माँ ने इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा कि उनकी माँ के तकवे की बरकत आज तक उनको मिल रही और क़यामत तक मिलती रहे। अब पता चला अगर माँ मुत्तकी हो जाए तो उसके तकवे की बरकत उसकी औलाद में मुंतकिल होती रहती है। और तकवा जिस बुलंदी पर जाएगा बरकत उतनी नस्लों तक जाएगी। आप सैयदा फातिमा की तरह मुत्तकी नहीं हो सकती, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन कम से कम इतनी तो मुत्तकी बनो कि तुम्हारी औलाद को तुम्हारे तकवे की बरकत मिले। क्या भागकर शादी करने वाली बेटी भी कभी अपनी औलाद को सुकून की दौलत दे सकती है? जिसने फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके 2-2 घंटे गुजार देना है और जिसे मर्दों की मुशाबियत अच्छी लगती है, आप बताएं क्या ऐसी बेटी की गोद में भी कोई बाबा फरीद जैसा जन्म ले सकता है? सोचे ना सही। मुझे तो इस बात की फिक्र कभी कभी होती, कभी कभी नहीं, अक्सर सोचता हूँ। हालांकि कोई मुफक्किर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ख्याल आता है, नेक माँ बाप मिले थे और औलाद गुनहगार और मुजरिम पैदा हुई तो नेक माँ बाप रोकते और टोकते रहे, फिर भी औलाद गुनाह से नहीं रुकी। ये जो आज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, कल के माँ बाप हैं। जब हमें नेक माँ बाप मिले तो उन्होंने इतना कंट्रोल किया, फिर भी इतने गुनाह हैं। जब ये लड़के लड़कियां माँ बाप बन जाएंगे तो जिन नस्लों को गुनहगार और पापी ही माँ बाप मिलेंगे, उन नस्लों के जराइम का अंदाजा कौन कर सकता है? क्या जराइम होंगे, क्या गुनाह होंगे। और सुन लो, जमीन के ऊपर जब गुनाह आम हो जाते हैं तो दिल की जमीन बेकरार हो जाती है और बेचैन हो जाती है। तो मुझे वो याद आती है बात जो मैं करने चला था कि कैसी बेटियां थी, कैसी बेटियां थी। एक लड़की थी बहुत खूबसूरत थी, एक नौजवान की उस पर नजर पड़ी। नौजवान का नाम भी नहीं लूंगा, हालांकि नाम ज़हन में लेकिन नहीं लूंगा। नौजवान की नजर पड़ी उस पर, एक नौजवान की, और उस जवान ने, जैसे आजकल के लड़के फिक्रे पास करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, ऐसे उस नौजवान ने भी, वो भी बहुत खूबसूरत थे वो जवान, उन्होंने डायलॉग कहा कि कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखें झील सी लगती है, इस झील में उतर जाने को दिल चाहता है। ये जुमले देखिए, रोमानियत हर दौर में रोमानियत रही है, इश्क मोहब्बत का मिजाज हर दौर में रहा है, लेकिन जिनके दिलों के कनेक्शन गुंबदे खजरा के मकीन से जुड़े रहे हैं, इसलिए कि याद रखना, इश्क बागैरत होता है, कभी बेगैरत नहीं होता। इस एक दिल में कितनों को जगह दोगे यार? जब धूप और छाव जमा नहीं हो सकते, सर्दी गर्मी जमा नहीं हो सकते, ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते, तो पिक्चर का हीरो और गुंबदे खजरा का मकीन एक दिल में कैसे जमा हो सकता है? इश्क के दावेदार भी हो, इश्क के रसूल के दावेदार भी हो, और किस किस खान साहब को दिल में बसा रखा है, बाल रखे तो उनकी तरह, चले तो उनकी तरह, बैठे तो उनकी तरह, सर मुंडाए तो उनकी तरह। अब तो अजीब बाल मुंडा रहे हैं, मुंबई तक जाते हैं बाल कटाने के लिए, साइड का पूरा जो है वो टकला होगा और ऊपर जो है वो सर के बाल होंगे। पता है आपको, हंसने की बात नहीं है, मेरे दिल का दर्द है, वल्लाह कह रहा हूं। ये आप तारीख उठाकर पढ़े, 300-350 साल पहले इस तरीके से गधों के बाल रखे जाते थे, नीचे से तराशा जाता था और ऊपर से उनके बाल होते थे, इसलिए कि ये गधे आवारा गधे नहीं है, बल्कि ये किसी की मिल्कियत में इस निशानी को लगाने के लिए, गधों को, ऊंटों को, उन लोगों को, कि ये आवारा नहीं है। वो गधे जो आवारा नहीं थे, ये उनकी निशानी थी, और आज ये आवारगी की निशानी बन गई। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अपने सरों पर बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे। जब तुम देखना तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ गई। कहाँ जा रहे हो? हुजूर की सुन्नत पसंद ना आई? जिसको कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से संवारा हो, जिसके बालों को
جس کے ابرو کو، جس کے رخسار کو، جس کی داڑھی کو، جس کے سینے کو، جس کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سنوار کر پیدا کیا اور شاہکار قدرت بنا کر جس کو بھیجا ہو، اس کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کی اداؤں کی طرف جاؤ گے؟ آؤ اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کا طریقہ دلوں کو قرار عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس جوان نے کمنٹ پاس کیا، فقرہ کہا کہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، دل چاہتا ہے کہ جھیل سی آنکھوں میں اتر جاؤں۔ آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب کی بات نہیں کہتا، آج بھی نیک بچیاں موجود ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی مغرب زدہ، فلمیں دیکھنے والی، سیریل دیکھنے والی، تو مٹک جاتی، گردن ہلانے لگتی، جھرجھری دینے لگتی۔ مگر قربان اس لڑکی نے کہا میری آنکھیں اچھی لگی، کہا بہت خوبصورت ہے تیری آنکھیں، کہا رکنا ابھی آتی، رکنا ابھی علاج کرتی ہوں۔ گھر گئی، چاقو لیا، آنکھیں کاٹی اور آنکھیں کاٹ کر کے ایک تشت میں رکھا، ایک چٹھی لکھی کنیز کو، حالانکہ آنکھ کاٹنے سے پہلے چٹھی لکھی گئی تھی، چٹھی لکھی کنیز کو دے دیا کہ وہ لڑکا وہاں کھڑا اس کو دے دے۔ جب کنیز تشت لے کر آئی کپڑا ڈال کے تو کہا تحفہ آیا ہے۔ نوجوان خوش ہوا، چلیں پہلی محبت کا نشانہ تیر جو نشانے پر لگ گیا، تحفہ بھی آ گیا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور ایک چٹھی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا، جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے میرے فتنے میں مبتلا کرے، ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ اندھی بن کر رہنا مجھے گوارا ہے، مگر پاپی بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں تھی ہماری، ایسی بیٹیاں تھی ہماری۔ آپ مجھے بتائیں آج کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ تو آؤ، گناہ بڑھ گئے اس لیے بے چینی بڑھ گئی۔ اب بے چینی کا علاج سب سے پہلے گناہ سے توبہ۔